کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا، دیکھیں خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کا اپنا۔ سارے مجمع کی توجہ رہے، دیکھیں شیعہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں مشترک مجمع ہے، تمام لوگ سن رہے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ الخیر و شر، خیر و شر دونوں معاذ اللہ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں جب اللہ کہتا ہے نا کہ خیر اور شر میری طرف سے ہے، یعنی اللہ فرما یہ رہا ہے کہ خیر میں بھیجتا ہوں، اگر میں خیر روک لوں تو شر ہی شر ہے۔ پھر بھی پہنچا نہیں پایا، تھوڑی سی اور توجہ کیجئے گا۔ تو اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے، یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، خیر اللہ کی طرف سے۔ میں نے کسی مقام پہ، کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف امام بارگاہوں کے پورے کراچی کے لوگ موجود ہیں، کسی مقام پہ کسی امام بارگاہ میں نے یہ مثال پیش کی تھی، دوبارہ پیش کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچا پاؤں۔ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج سے ہے، جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے، لیکن جو اندھیرا ہے وہ زمین کا اپنا۔ سارا مجمع تھوڑی توجہ کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، سورج میں صرف روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ زمین میں جتنی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، اندھیرا اپنی وجہ سے، سورج کی وجہ سے نہیں، کیونکہ سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں، سورج میں صرف روشنی ہے۔ تھوڑی سی توجہ، یہ زمین ہے، یہ سورج، سورج میں صرف روشنی ہے، تو جتنی زمین میں روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، اور جو اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے۔ زمین گھومتی رہتی ہے، جب سورج کا رخ کر لیتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، جب سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جتنی روشنی ہے زمین میں وہ سورج کی وجہ سے، جتنا اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے، کیونکہ سورج میں اندھیرا نہیں ہے، صرف روشنی ہے۔ تو اب جتنی ہمارے پاس خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، جتنی خیر ہے اللہ کی طرف سے، جو شر ہے ہمارا اپنا ہے، نہیں ہے لوگ۔ جب ہم اللہ کا رخ کرتے ہیں تو خیر ملتی ہے، جب رخ پھیر لیتے ہیں تو شر میں چلے جاتے ہیں۔ مجمع نہیں ہے، توجہ بھئی، اللہ ایک مخصوص جگہ میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، اللہ میں صرف خیر ہے۔ ہم جب رخ پھیر لیں تو شر ہمارا اپنا۔ اب اللہ وجود ہے، جسم نہیں، لیکن اس نے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں کہا یہ ہے وجہ اللہ، جب ہم ان کا رخ کرتے ہیں تو خیر ملتی ہے، جب ان سے رخ پھیر لیں تو شر۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو اللہ جسم نہیں ہے، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اس نے فرمایا یہ ہیں وجہ اللہ، یہ ہیں عین اللہ، یہ ہے لسان اللہ۔ تو اب جو ان کی طرف رخ کر لے گا وہ خیر میں چلا جائے گا، اور جو ان سے رخ پھیرے گا وہ شر میں چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا یہ محرم سفر میں خیر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رخ حسین کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے، اللہ سب کی خیر چاہتا ہے، اللہ ہر بندے کی خیر چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی خود ہی خیر نہ چاہتا ہو، قصور اللہ کا نہیں بندے کا ہے۔ میں مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں اپنی انگوٹھی اتار کے کسی مومن کو ہدیہ کر دوں اس امام بارگاہ میں، وہ انگوٹھی یہاں پہ پھینک کے چلے جائیں، تو کیا کروں گا؟ میں انگوٹھی فوراً اٹھا لوں گا کیونکہ مجھے قدر ہے، وہ انگوٹھی میں اٹھا لوں گا کیونکہ میری انگوٹھی ہے، مجھے اس کی قدر ہے۔ تو اب میں نے انگوٹھی دے دی تھی، انہوں نے کیونکہ پھینک دی، قبول نہیں کی، میں واپس لے جاؤں گا۔ اللہ ہدایت بھیجتا ہے، اللہ خیر بھیجتا ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے، اگر پذیرائی نہ ہو، توجہ رہے، بات پہنچ گئی؟ بھئی بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے، اپنے سارے بھائیوں کی، میرے بچوں کی، عزیزان گرامی۔ تو اب اللہ ہدایت بھیجتا ہے، کوئی ہدایت رد کر دے، اللہ خیر بھیجتا ہے، کوئی ہدایت قبول نہ کرے، خیر قبول نہ کرے، اللہ ولایت بھیجتا ہے، کوئی ولایت قبول نہ کرے، تو اللہ جانتا ہے نا ارزش کیا ہے،
تو وہ واپس لے لیتا کہ اس کو نہیں دوں گا. تو اب اللہ نے خیر بھیجی, کسی نے قبول نہیں کی, تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت ارزش جانتا, اس بندے سے دور کر دے گا. توجہ رہے. اب چھٹے امام فرماتے ہیں, دوبارہ غور سے سنیے گا, اذا اراد اللہ عبدا خیرا, اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے, قذف فی قلبہ حب الحسین. پہنچ گئے, میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا, بھائی امام فرما رہے ہیں, صادق آل محمد فرما رہے ہیں, اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت اتار دیتا. اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین, عطا نہیں کرتا, اتار دیتا. بھئی یہ جو اردو دان طبقہ ہے وہ پہنچ جائے گا. ایک ہے عطا کرنا, بخش دینا, ایک ہے اتارنا. اللہ نے قرآن اتارا ہے, نہیں ہے لوگ, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. نور سورج سے اتر کے زمین پہ آتا ہے, علم اللہ دلوں میں اتارتا ہے. جیسے علم اللہ اتارتا ہے, جیسے قرآن اللہ نے اتارا ہے, ویسے ہی قذف فی قلبہ حب الحسین, دلوں میں اللہ حسین کی محبت اتارتا ہے. امام حسین کی محبت اللہ دلوں میں اتارتا ہے. قذف فی قلبہ حب الحسین, بس اتنا ہی نہیں. امام فرماتے ہیں دو چیزیں, کچھ لوگ پہنچ گئے. قذف فی قلبہ حب الحسین و حب الزیارت, اللہ دو چیزیں دل میں اتار دیتا ہے. ایک حسین کی محبت, دوسرے حسین کی زیارت کی محبت. دو چیزیں امام نے گنوائی ہیں, میں ممنون ہوں آپ. ایک تو حسین کی محبت دل میں اتار, اچھا محبت بس نہیں, وحب زیارت, اور حسین کی زیارت کی محبت. زیارت کہا جاتا ہے دیدار کو, کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. زیارت کہتے ہیں دیدار کو. بھئی ہم ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, میں چاہتا تھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں. زیارت ہے دیدار. ہم جو کربلا جاتے ہیں قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے, دیدار کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے, زیارت کہتے ہیں دیدار کو, بہت سے پہنچ گئے, لیکن بہت سوں کو میں ابھی تک پہنچا نہیں سکا, خطا میری ہے. تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ دلوں میں دو محبتیں ڈال دیتا ہے جس کی خیر چاہتا ہے, حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی, دیدار کی محبت. یعنی ہم جب کربلا جاتے ہیں تو دیدار کے لیے. اب کوئی پلٹ کے یہ نہ کہے دیدار زندوں کا ہوتا ہے, ہم مردوں کا دیدار چاہتے ہی نہیں. ہم کربلا جاتے ہی زندوں کے لیے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت رسول خدا سے لے کے 11 امام تک سب شہید ہیں, سب زندہ. اچھا یہ تو قرآن نے کہہ دیا, توجہ, تو قرآن نے کہہ دیا شہید گمان بھی نہ کرنا کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. اور قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا, رسول خدا کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. ہوائے نفس سے نہیں بولتے, وحی سے بولتے ہیں. وہ رسول خدا فرما رہے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا, وہ شہید کی موت مرتا ہے.